بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما من ایام احب الى اللہ تعالی ان یتعبد له فیہن من ایام عشر ذی الحجہ وإن صيام يوم فيها يحدل صيام السنة وقيام ليلة فيهن كقيام سنة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ عبادت کی جائے ان میں، ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ سے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان کی ایک رات کا قیام سال کے قیام کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو 10 ذی الحج کے یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک یہ 10 دن ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو ان میں کی جانے والی عبادت سال کی تمام عبادات سے زیادہ پسند ہے۔ بلکہ بعض محدثین نے یہ لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی آپ نے بھی لکھا ہے کہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کی یہ جو 10 راتیں ہیں، یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، لیکن رمضان کی راتوں سے افضل نہیں ہیں، 10 دنوں سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ ان 10 دنوں میں جو عبادات ہیں کثرت کے ساتھ عبادات ہیں، حج کی عبادات ہیں، قربانی کی عبادات ہیں، اور تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہیں، یوم عرفہ ہے، یوم ترویہ ہے، یوم نحر ہے۔ تو یہ اور مزید اس کے بارے میں اللہ پاک نے ان 10 دنوں کی قسم قرآن میں اٹھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو یہاں پر 10 راتوں سے مراد یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کی رات ہے۔ تو یہ راتیں بڑی عظمت والی راتیں ہیں۔ اس کے بارے میں جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صیام یوم فیہ یحضر صیام السنہ، یعنی ان دنوں کا ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وقیام لیلۃ فیہن کقیام سنہ، اور ان 10 دنوں کی رات کی عبادت کا ثواب ایک سال کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔ اس لیے حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو ان 10 راتوں میں رات کو چراغ نہیں بجھانے دیتے تھے، اپنے خدام کو جگاتے تھے، خود جاگتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں اربع لم تکن یدعوہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء والعشر وثلاثة ایام من کل شہر ورکعتان قبل الفجر۔ امام نسائی نے اس کو نقل کیا۔ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو حضور نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں چھوڑا۔ پہلا آپ فرماتی ہیں عاشورہ کا روزہ، پھر آپ فرماتے ہیں ذی الحج کے 10 دن یعنی پہلے 9 دن کا روزہ، اور پھر آپ ہر ماہ کے 3 روزے 13، 14 اور 15 کے روزے، اور نماز فجر سے قبل 2 رکعتیں یعنی 2 سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑی تھیں، عاشورہ کا روزہ، ذی الحج کے پہلے 9 دن کا روزہ، ہر مہینے کے 3 روزے، اور فجر کی نماز سے پہلے فرضوں سے پہلے 2 رکعت سنت آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑی تھیں۔
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عشرہ ذی الحج کی راتوں میں ایک بصرہ کے قبرستان میں تھا تو میں نے ایک قبر سے نور کی شعائیں نکلتی ہوئی دیکھی تو آپ فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اتنے میں آواز آئی اے سفیان ثوری اگر تو نے بھی 9 ذی الحج کے روزے 9 دن کے ذی الحج کے روزے رکھے ہوتے تو آج تو تیری بھی قبر سے ایسے نور نکلے گا، اگر تو یہ 9 ذی الحج کے 9 روزے رکھے گا تو ایسی ہی تیری قبر سے نور نکلے گا۔ ام المومنین دوسری حدیث پاک کو سماعت فرمائیں، یوم عرفہ کے روزہ اور 9 ذی الحج کے روزے، اس کی فضیلت کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص سما یعنی غنا گانے بجانے کو بہت دوست رکھتا تھا، مگر جب ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا اور وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے بارے میں بتایا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے، تو یہ 9 روزے تم کیوں رکھتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن حج کے دنوں سے ہیں اور مجھے یہ پسند آئی کہ میں یہ گناہ کی چیزیں چھوڑ کر میں بھی حاجیوں کی دعاؤں میں شریک ہو جاؤں اور میں یہ روزے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو اس بات کو سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے ہر دن کے روزے کے بدلہ میں 100 مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے اور 100 اونٹ صدقہ کرنے اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج کے روزہ کے بدلے اللہ تبارک و تعالی تمہیں 1000 غلام آزاد کرنے اور 1000 اونٹ صدقہ کرنے اور 1000 گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے بدلے میں اللہ تمہیں 2000 غلاموں کو آزاد کرنے اور 2000 اونٹ صدقہ کرنے اور 2000 گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا۔ اور یوم عرفہ کا ایک روزہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ کے روزوں کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ غنیت طالبین میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ایک حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبت من السنہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ 1 سال کے گزشتہ یعنی 1 سال پچھلے سال کے اور 1 آنے والے سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے ذی الحج کے 9 روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ نزہۃ المجالس میں موجود ہے یہ حکایت کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دوست کے آگے 10 نور دیکھے اور اپنے آگے صرف 2 نور مجھے نظر آئے، تو کہتے ہیں مجھے اس سے تعجب ہوا، اتنے میں مجھے بتایا گیا کہ تیرے دوست نے 10 سال عرفہ کا روزہ رکھا تھا اور تم نے صرف 2 سال عرفہ کا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھا تھا، اس لیے چونکہ یہ 10 سال جو ہے یہ 9 ذی الحج کے روزے رکھتا رہا ہے، اس لیے اس کے آگے تمہیں 10 نور نظر آ رہے ہیں۔ اگر تو بھی ہر سال یوم عرفہ کا روزہ رکھتا تو جتنے سال کے روزے رکھتا تمہیں بھی اتنے ہی نور میسر آتے۔ عزیزان گرامی، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی اللہ۔